بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین مکرم، عبادت کے لیے صحت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر بدن صحت مند اور توانا نہیں ہوگا تو عبادت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اسلام کی دستوری کتاب قرآن مجید میں کھانے پینے کا آداب بتائے گئے ہیں۔ اسلام ایک مکمل مذہب ہے جو کہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کیے ہوئے ہے، خواہ وہ کھانے پینے سے متعلق ہی کیوں نہ ہو۔ اور دوران ماہ سیام دھیان رکھیں، کیونکہ غذا کے حوالے سے ہرگز یہ بات اہم ہوتی ہے کہ ہم کتنا کھا رہے ہیں، بلکہ یہ اہم ہوتی ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں۔ ہمارے بدن کی نشو و نما اور طبی تبدیلیوں کا دار و مدار غذا پر ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے لیے شہری کا اہتمام سنت ہے، اور دن کو چونکہ کافی زیادہ گرمی ہوتی ہے اور انسانی جسم کو توانائی کی ضرورت رہتی ہے، تو اس کے لیے شہری میں دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ دہی کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ دہی بہت زیادہ غذائیت کے حامل ہوتی ہے اور ہمارے جسم کو اتنی توانائی مہیا کر دیتی ہے کہ ہمارا جسم پورا دن سرد و گرم مقابلہ کر سکتا ہے اور سخت گرمی اور بغیر کھائے پیے جسمانی مشقت کو برداشت کر سکتا ہے۔ دہی کا استعمال ہر گھر کے اندر شہری میں کیا جاتا ہے، مگر آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دہی کی وجہ سے ہونے والی ہزاروں اموات کے بارے میں بتائیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دہی کھاتے وقت لوگ کون سی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ جانے یا انجانے میں موت کے منہ میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس غلطی کے بارے میں بھی ضرور جان لیں، یہ نہ ہو کہ جانے انجانے میں یہ غلطی کر بیٹھیں اور بعد میں پھر اس غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑے۔ اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی اس سے احاطہ کر لیجیے۔ لہٰذا ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ آپ کی صحت کے حوالے سے بہت اہم ویڈیو ہے، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین گرامی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہری تناول کرنا ہمارے لیے اور اہل کتاب کے لیے درمیان فرق ہے۔ پھر نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک شہری کرنے والوں پر نظر کرم فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت شہری تناول فرما رہے تھے۔ آپ نے اس صحابی سے فرمایا کہ شہری کا کھانا بابرکت ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، لہذا اس کو مت چھوڑو۔ معلوم ہوا کہ شہری کے وقت کھانا کھانے میں برکت اور فضیلت ہے۔ محترم ناظرین، آئیے سب سے پہلے شہری کے وقت ہی دہی کھانے کے فوائد جان لیں، اور اس کے بعد ہم اس غلطی کے بارے میں بات کریں گے جو لوگ دہی کھاتے ہوئے کرتے ہیں، جو کہ بعد میں جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غذا میں پسندیدہ ترین اشیاء میں دودھ، کھجور، کندو، گوشت اور سرکہ اور انجیر شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دودھ زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ نوش فرماتے۔ دودھ میں موجود آئرن، کیلشیم اور وٹامن انسانی جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ دودھ انسانی ہڈیوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے، آنکھوں کی بینائی کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو یادداشت کا مسئلہ ہے، یعنی بھولنے کی بیماری رہتی ہے، ان کے لیے بھی دودھ کا استعمال نہایت ہی مفید ہے۔ دودھ معدے اور جگر کی گرمی کو رفع کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ دودھ کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ بعام اور مشروب دونوں کو عام کام دے سوائے دودھ کے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک نشانی موجود ہے کہ ان کے پیٹ سے گوبر اور ان کے خون کے درمیان ہم تمہیں ایک ایسی چیز پلاتے ہیں، یعنی کہ خالص دودھ، جو کہ پینے والے کے لیے نہایت ہی خوشگوار ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ کو اس لیے بھی زیادہ پسند فرماتے تھے کیونکہ یہ مردوں میں قوت با پیدا کرنے کے لیے نہایت ہی مجرب اکسیر ہے۔ یہ معدے میں جلد ہضم ہو جاتا ہے
اور بدن کی خشکی کو دور کرتا ہے، منی پیدا کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے اور دماغ کو قوت فراہم کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کبھی دودھ کے اندر ٹھنڈا پانی بھی شامل کر کے بھی نوش فرما لیتے تھے۔ یہ ذائقہ میں انتہائی بہترین ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، گائے کا دودھ پیا کرو کیونکہ یہ ہر وقت درخت سے غذا حاصل ہوتی ہے اور اس میں ہر بیماری سے شفا ہے، جبکہ گائے کا گوشت بھی دوا ہے۔ محترم ناظرین، دودھ کے پیش با فائدوں کے سبب دودھ پینے والی چیزیں بھی انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہوتی ہے۔ لہذا اب ہم دودھ سے بننے والی دہی کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ یاد رہے کہ اگر آپ شہری میں کھانے والی چیزوں کو عمدگی سے استعمال نہیں کرتے تو آپ دن کے کسی بھی حصے میں اپنی توانائی کھو دیں گے اور آخر کار کم نتیجہ خیز ہو جائیں گے۔ دہی شہری میں طاقت سے بھرپور کھانے کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ پروٹین کی طاقت سے بھرپور دہی سے ایک پیالہ شہری میں کھانے کے آپ کو دن بھر پیاس نہیں لگتی یا آپ کو چاہ کو چکندہ بھی رکھتا ہے۔ دہی میں موجود پروٹین پھوٹوں کے نظام کو درست کرتا ہے اور یہ آپ کی ہڈیوں کو صحت کے لیے بھی انتہائی مفید غذا ہے۔ دہی کے ایک پیالے میں 300 گرام کیلشیم ہوتا ہے اور یہ کیلشیم کمزور ہڈیوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے، اور جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان میں سے دل کے مسائل کم پیدا ہوتے ہیں۔ دہی ایسے اجزاء کا مجموعہ ہے جو انسانی جسم کے اندر کینسر کے اثرات کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ یہ جسم پر آنے والی فالتو چربی کو گھٹاتا ہے۔ جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو انسانی قوت مدافعت کو مضبوط بناتا ہے، جس سے الرجی کے اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، دہی کا سب سے فائدہ تو یہ ہے کہ افطاری تک شدید گرمی کی وجہ سے لگنے والی پیاس کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے، اور جو لوگ سحری کے دوران دہی استعمال کرتے ہیں انہیں افطار تک کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہ پورے دن کے دوران انسانی جسم کی طاقت کو بحال کرتی رہتی ہے۔ آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتے چلیں کہ دہی کا استعمال سب سے پہلے اٹلی میں ہوا۔ جب اٹلی کا بادشاہ بیمار ہوا تو اس کے طبیب نے اسے دودھ سے بنا ہوا دہی کھلایا، اس کے سبب وہ صحت یاب ہو گیا۔ جرمن لوگ اس بات پر یقین کرتے ہیں جو لوگ دہی کا روزانہ استعمال کرتے ہیں ان کا قد دراز اور ان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ الغرض دہی کے استعمال کا بہت سا فائدے ہیں، لیکن فائدوں کے ساتھ ساتھ کچھ نقصانات بھی جڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا اور قابل ذکر نقصان یہ ہے کہ شہری کی وقت کی کمی میں سبب لوگ جلدی دہی کھانے کے بعد اوپر سے فوراً چائے پی لیتے ہیں، یعنی کھانے پینے کے بعد ایک پیالہ یا 2 پیالے ہی دہی کھا لیا، اس کے بعد فوراً ہی گرم چائے پی تاکہ کھانے کے تمام اجزاء پورے ہو جائیں، اور لوگوں کو چائے پینے کی حاجت ہوتی ہے اور اس حاجت کو پورا کرتے کرتے جان لیں گے۔ معدے میں ایسی خطرناک تیزابیت پیدا ہونے کا خدشہ ہے جو کہ انسانی موت کو منہ تک لے جا سکتی ہے، اور جان لیجیے کہ رمضان المبارک میں اس عمل کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو معدے کی مختلف قسم کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہے، اور پھر پورا سال معدے کی طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ مہینہ تو آتا ہے ہم نے اپنے روحانی نظام کے ساتھ ساتھ جسمانی نظام کو بھی درست کر لیں، مگر ہم اپنے کھانے میں اس کوتاہی کی وجہ سے معدے کے نظام کو درست کرنے کے بجائے الٹا خراب کر لیتے ہیں۔ تو جو لوگ دہی کے بعد فوراً گرم چائے کا استعمال کرتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ اس عمل کی وجہ سے انہیں کون سی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور جو لوگ شہری کے وقت مختلف قسم کے پھل کھانے میں بعد دہی کے استعمال کر لیتے ہیں تو وہ سمجھ لے وہ موت کے منہ میں جانے والے ہیں، کیونکہ تمام پھلوں کے اندر تیزاب پایا جاتا ہے، اور پھر جب دہی کے اندر بھی تیزاب ہونے کی وجہ سے جسم کے اندر ایک کیمیکل ری ایکشن کی وجہ سے ایک خطرناک کیمیکل پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ کیمیکل انسانی معدے میں اور آنتوں کی اعضاء کو تباہ کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے پیٹ میں درد کی شکایت رہنے لگتی ہے، لوز موشن لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو قبض کی شکایت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سینے میں جلن کا رہنا بھی اس بیماری کی شروعات کا شائستہ ہے۔ اسی وجہ سے اگر رمضان میں ہسپتالوں کا رخ کریں تو زیادہ تر لوگ معدے کی بیماریوں کے لیے ہسپتالوں میں پائے جاتے ہیں،
ذرا سی بے احتیاطی کتنے بڑی مصیبت کا سبب بنتی ہے۔ لہٰذا صحت میں ان باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ انسانی صحت اللہ کو بہت ہی بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کا خاص دھیان رکھا کریں، کیونکہ صحت مند جسم کا حامل انسان ہی اللہ پاک کے دیے گئے احکامات و عبادات پر صحیح طرح سے عمل درآمد کر سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور رمضان کے سارے روزے صحت و تندرست کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے شکر الحمدللہ ضرور ٹائپ کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔